السلام علیکم اسٹوڈنٹس، تو آج ہمارا جو نیو ٹاپک ہے وہ ہے ڈس آرڈرز آف اسکیلیٹن سسٹم۔ ہمارا جو اسکیلیٹن ہے اس کے اندر کیا ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، کیا ایب نارمیلٹیز آ سکتی ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیلشیم کا بون پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس کے کیا اثر آتے ہیں، یعنی کیلشیم کتنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، یہ سمجھائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہمارے بون کے اندر ڈپوزیشن ہوتی ہے، کیلشیم فاسفیٹ ہمارے بونز میں پایا جاتا ہے، اور یہی کیلشیم فاسفیٹ کے اندر ڈپوزیشن جمع ہونے کی وجہ سے ہمارے بونز کیا ہوتے ہیں، ہارڈ ہوتے ہیں، اور اسی عمل کو جس کے ذریعے بونز میں کیلشیم فاسفیٹ ایڈ ہوتا ہے اس کو کیلسیفیکیشن کہتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے بلڈ کے اندر یا ہمارے بون میں، ہماری باڈی میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جائے، کمی ہو جائے، تو یہ بونز کے اندر بھی کمی ہوتی ہے، اور جو اس طرح کی اگر کیلشیم کی کمی ہو، ڈیفیشنسی ہو بون میں، تو اس کو کہتے ہیں ہائپو کیلسیمیا، یا اس کو کیلشیم ڈیفیشنسی ڈیزیزز کہا جاتا ہے، جس میں کیلشیم کی کمی ہوگی۔ اب جب ہائپو کیلسیمیا ہوگا تو یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس کہ یہ جو کیلشیم کی ڈیفیشنسی سے دانت کمزور ہو جائیں گے، ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، اوشیوپروسس ہوگا، اور بچوں کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے ریکٹس، جس میں بون کا اسٹرکچر ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کے اتنے ایفیکٹس ہیں، کیلشیم کے اتنے اثرات ہیں اگر اس کی کمی ہو جائے۔ ایک دوسری بیماری ہے اوشیوپروسس، یہ زیادہ تر عمر کے ساتھ ہوتی ہے یا ایجنگ پروسیس ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، بون ایک تو وہ کھوکھلا ہوتا ہے، اسپنج ٹائپ ہوگا، پتلا ہو جاتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، اور اتنا نازک ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بھی انجری ہونے پر یہ آپ کا بون بریک کر سکتا ہے۔ اور اوشیوپروسس زیادہ تر فیمیلز میں ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میل کے، یعنی لڑکیوں میں، عورتوں میں، خواتین میں یہ زیادہ کامن پایا جاتا ہے، یعنی ان کی عمر میں پھر ان کے کبھی کمر میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی ٹانگوں میں درد کرے گا، کبھی کلائیوں میں، تو یہ اسی اوشیوپروسس کی۔ چلیں آپ بریفلی سمجھتے ہیں کہ ریکٹس کیا ہے۔ ریکٹس زیادہ تر چلڈرنز میں ہونے والی ہے، چلڈرن کے بونز میں جو بیماری ہوتی ہے اسے ریکٹس کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اس میں بون ایک تو نرم ہو جاتی ہے اور ویکننگ ہو جاتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ اب ہوتی کیوں ہے؟ کیونکہ وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے باڈی کے اندر۔ اب یہ وٹامن ڈی کرتا کیا ہے، یاد رکھیے گا، یہ وٹامن ڈی ہمارے بونز کے اندر کیلشیم کو ایبزارب کرواتا ہے، جذب کرتا ہے، ڈپوزٹ کرتا ہے، لیکن جب وٹامن ڈی کی کمی ہوگی تو کیلشیم ایبزارب نہیں ہوگا۔ جب کیلشیم بونز میں ایبزارب نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے جو بیماری کاز کرتی ہے چلڈرنز میں اسے کہتے ہیں ریکٹس۔ اب آتے ہیں ایرتھرائٹس پہ۔ ایرتھرائٹس بھی یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس، ایک جوائنٹس کے اندر ہونے والی بیماری ہے جو جوائنٹس میں پائی جاتی ہے۔ تو اس کے کچھ علامات ہیں، یاد رکھیے گا۔ پہلے تو جوائنٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، اور جوائنٹ بہت زیادہ سخت ہو جائے گا، اسٹف ہو جائے گا، اکڑ جائے گا، اور اس میں سوجن بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں دیکھیں جیسے انفلیمیشن ہو گئی یہاں اس بندے کے جوائنٹ میں، تو یہاں انفلیمیشن بھی ہو سکتی ہے، سوجن ہو سکتی ہے، کس کی علامت ایرتھرائٹس کی۔ اور ریسٹرکٹڈ موومنٹ آف جوائنٹ، یاد رکھیے گا آپ تھوڑا بھی موو کریں گے تو درد ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی موومنٹ بہت محدود ہو جائے گی۔ اور ایک چوتھی علامت یہ ہے کہ اسکن کیا ہو جاتی ہے، ریڈ ہو جاتی ہے، ریڈ۔ تو جب اسکن جس جوائنٹ پہ ریڈ ہو جائے تو یہ بھی ایرتھرائٹس کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا، یعنی کہیں آپ ڈریسنگ کر رہے تھے، اس میں مشکل ہوگی، ہڈیاں درد کریں گی، کسی چیز کو پکڑتے ہوئے یا جھکتے ہوئے اور کہیں پہ چڑھتے ہوئے آپ کو اگر ویکنس محسوس ہو جائے، درد ہو، تو یہ ساری ایرتھرائٹس کے علامات ہیں۔ اب ہمارے پاس کچھ جو کامن ٹائپس ہیں، ایک تو اوشیو ایرتھرائٹس ہے۔ اوشیو ایرتھرائٹس میں کیا ہو جاتا ہے، بونز پھٹ جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب اس کی علامات یہ ہوتا ہے کہ اوشیو ایرتھرائٹس کی، یعنی جوائنٹس کا زیادہ استعمال کرنا،
عمر کا زیادہ ہو جانا یا جوائنٹ میں کوئی انجری ایکسیڈنٹ ہو گیا، اوبیسٹی وزن کا بڑھ جانا. کیونکہ جوائنٹس ویٹ کو بیئر کرتے ہیں، جیسے نیز، ہپس، فیٹ، اسپائن، ان سب کے وزن کو گھٹنے برداشت کرتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو یہ اوشیو ارتھرائٹس کہلائے گا. ریموٹائڈ ارتھرائٹس یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے امیون سسٹم میں ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے جوائنٹس پر ہمارا اپنا امیون سسٹم کیا کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے. یہ ریموٹائڈ ارتھرائٹس ہے. ایک ہے سورائٹک ارتھرائٹس، یہ زیادہ تر جوائنٹس کی بیماری ہے اور اسکن کو افیکٹ کرتا ہے. اب ارتھرائٹس کی کچھ وجوہات ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ انجری ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کار ایکسیڈنٹ یا کہیں بلڈنگ سے گر گئے. ایک تو ایب نارمل میٹابولیزم ہے، اندر باڈی صحیح ورک نہیں کر رہی. کوئی بیکٹیریا وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا امیون سسٹم صحیح کام نہیں کر رہا. اور کچھ جینیٹک بھی، خاندانی بھی، کچھ جوڑوں میں کسی کے درد رہتا ہے تو یہ ان سے بھی ہو سکتا ہے. اور یعنی جوائنٹس کے اندر یہ جو ایک فلوئڈ پایا جاتا ہے جسے ہم سائنوویل فلوئڈ کہتے ہیں، اس کی بھی کمی کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو موٹاپے کا ارتھرائٹس پہ کیا کردار ہے. تو اوبیسٹی، زیادہ تر جو لوگ موٹے ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا وہ زیادہ تر پورا ان کا وزن جو اسٹریس ہوتا ہے وہ گھٹنوں میں ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اب گھٹنوں میں پین بھی ہوگا اور ارتھرائٹس کی وجہ سے بون ڈیمیج ہوگا. تو یہ جو ریموٹولوجسٹ ہوتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ 10 پاؤنڈ اگر اوور ویٹ ہو جائے تو 20 سے 40 پاؤنڈ آپ کی گھٹنوں پر ایکسٹرا وزن پڑتا ہے جب آپ چل رہے ہوتے ہیں. یہ ماہرین کا کہنا ہے، جو بون کے ماہرین ہیں. تو اسی لیے جو اضافی ہمارے باڈی میں چربی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے باڈی کے اندر یہ جو سائٹوکائن پروٹینز ہیں ان کا لیول بڑھ جاتا ہے. جب ان کا لیول بڑھ جاتا ہے تو اندر بون میں انفلیمیشن ہو جائے گی اور یعنی سویلنگ ہو جائے گی. اور اسی سیم پروٹین یہاں جوائنٹس میں پروڈیوس ہوگا، کس میں؟ یہ ریموٹائڈ ارتھرائٹس میں. اور اس کی وجہ سے ایگزسٹنگ جوائن مزید سوجن ہو جائے گی اور یہ بہت زیادہ بری کنڈیشن میں چلا جائے گا. تو اس کو یہ دیکھیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو ایکسرسائز کرنا چاہیے تاکہ آپ کی اوبیسٹی کم ہو، فیٹس کم ہوں اور آپ ان بیماریوں سے دور رہیں. تو امید ہے اسٹوڈنٹس یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور خوب محنت کریں، تیاری کریں اور ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں.